جب ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے تو سب لوگ خوشی مناتے ہیں اور سب لوگ مسکراتے رہتے ہیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ طاری رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ ربیع الاول میں 12 تاریخ کو عید میلاد منائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین اکرام، دیکھا ہوگا آپ نے، مطلب عید میلاد النبی جب آتی ہے تو کئی عاشقان رسول ایک ربیع الاول سے ہی گھروں پر چراغاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لائٹنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ اور کئی لوگوں کو مرچی لگتی ہے، وہابی دیوبندیوں کو مرچی لگتی ہے کہ بھائی یہ لائٹ کہاں سے لگا، بدعت ہے یہ تو. اور یہ ان لوگوں کے گھر ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی مر گیا ہے، ان لوگوں کے گھر ایسے ویران رہتے ہیں جیسے کوئی مر گیا ہے. بے شک ایسے ہی معاملہ ان کا. وہ شیطان جو ہے 4 مرتبہ چیخ چیخ کر کے رویا تھا. ان چاروں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت سے شیطان چیخ چیخ کے رویا تھا. تو جس جگہ لائٹ نہیں لگائی جاتی، جس جگہ خوشی نہیں منائی جاتی ہے، خیر ایک کوئی سنی اگر نہیں لگایا، کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں لگایا تو اس پہ کوئی حکم نہیں آئے گا، کیونکہ بھائی وہ ہم اگر اس کو کوئی حرام بولے، حرام نہیں بول رہا نا، وہ تو جواز کا قائل ہے، وہ دل میں نہیں اس کا. ہاں اس کو وقت نہیں ملا، وہ اپنی مرضی. مگر ہاں لائٹ لگانے کو کوئی بدعت بولے گا، جیسے کوئی مر گیا جس کے گھر میں، تو ان لوگوں کو دیکھ کے دیوبندی وہابی جو معاذ اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو ہے چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں اور بکواسات کرتے ہیں ادھر ادھر. جیسے وہ شیطان جو چیخ چیخ کے رویا تھا، آج بھی ان کے دل و دماغوں میں اور ان کے جسم میں چیخ چیخ کے رو رہا ہے کہ لائٹ مت لگاؤ، میلاد النبی مت کرو، جلوس مت کرو، کھانا مت کھلاؤ، یہ مت کرو، جھنڈے مت لگاؤ. یہ چیخنا ہی تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اب لائٹ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو گھر میں لائٹ کیوں لگاتے ہو؟ کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا کسی بزرگ کی کتب سے ثابت ہے؟ کیا کسی امام کے کتب سے ثابت ہے؟ چاروں اماموں سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لائٹ لگائی جاتی تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لائٹ گھر پہ لگائی جاتی تھی. ہیں شادی پر، میلاد النبی پر تو ہے چراغا ہوا ہے کئی، میلاد النبی پر چراغا تو میں آپ ثابت کروں گا میلاد النبی پہ کب چراغا ہوا ہے. مگر ہم دیوبندی وہابیوں سے سوال ہے، جب یہ ان کے گھروں میں شادی ہوتی، خوشی آتی ہے، تو کیا صحابہ کے زمانے میں لائٹ لگتی تھی؟ تابعین کے زمانے میں لگتی تھی گھروں میں لائٹ؟ مکانوں پر جو جس طرح کی تم لائٹیں لگاتے ہو جس طرح کی شادی پہ لگتی تھی؟ کوئی جواب نہیں رہے گا انشاءاللہ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا، یہ تو الٹا بھوگتے ہیں. اب یہ مدارج النبوت کس کے اندر کیا بات لکھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث لانے والے یہی ہیں. سارے دیوبندی غیر مقلد اور جتنے بھی فرقے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت، یہ ہمارے اکابر ہیں. اہل سنت والجماعت سنی انفی بریلیوں کے یہ اکابر ہیں، اور یہ دیوبندی بھی ان کو اکابر ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اہل حدیث پہ اکابر ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. اگر مانتے ہیں تو پھر اس بات کو بھی مانو. کیا بات لکھی اس کے اندر؟ مدارج النبوت جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 31، اس پہ لکھا ہے عثمان بن ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت موجود تھیں. میں نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا جس نے گھر اور تمام در و دیوار کو نورانی کر دیا. میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے نزدیک آ گئے ہیں. میں نے خیال کیا کہ شاید وہ مجھ پر گر پڑیں گے. حضرت عثمان ابی العاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں موجود تھی. آسمان کے ستارے ان کو ایسے لگے کہ کہیں مجھ پر گر جائیں، شاید وہ مجھ پر گر پڑیں گے. تمام گھر اور پورا انوار ہو گیا سبحان اللہ ستاروں سے. اب میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں لائٹ مت لگاؤ، یہ مت لگاؤ، ابے ظالم، ہم لائٹ اس لیے لگاتے ہیں، وہ تو رب قدیر ہے، اس نے تو اپنے محبوب کی ولادت پہ ستارے زمین پر اتار دیے. سبحان اللہ. اس نے اپنے محبوب کی ولادت پر ستارے زمین پر اتار دیے، نورانی کر دیا. ہم ہمارے گھر پہ لائٹ بھی نہیں لگا سکتے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب عید میلاد النبی آتی ہے تو یہ بہانے بنا لیتے کہ لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں
اور اس بہانے سے کئی لوگ مسجدوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کے بڑے بڑے ان کے جو مدرسے ادارے ہیں ان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن عید میلاد النبی منانے پر ان کو چڑ چھوٹتی ہے، چھوڑ کے گھر نکل لیتے ہیں لوگ۔ خیر، اللہ تعالیٰ اس منوسوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو حق پہ قائم رکھے، ہمیں میلاد النبی کرتے کرتے ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللهم علی صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔